الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ماہ محرم کی تاریخی حیثیت۔ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جہاں کئی شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہاں بہت سی تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ نہ صرف تاریخ امت محمدیہ کی چند اہم یادگاریں اس سے وابستہ ہیں، بلکہ گزشتہ امتوں اور جلیل القدر انبیاء کے کاربائے نمایاں اور فضل ربانی کی یادیں بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی ماہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا۔ اسی ماہ میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین بنے اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ کی تاریخی حیثیت کو سمجھیں اور مشروع ترین اعمال کو انجام دے کر بدعات رسومات سے اجتناب کر کے ایک سچے متبع رسول ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یقیناً اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام میں ماتم اور سوگ کے آداب۔ اسلام میں ماتم اور سوگ کے کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ویبا زبانہ عدت 4 ماہ 10 دن تک شوہر کا سوگ کرے گی۔ نمبر 2، شوہر کے علاوہ کسی اور آدمی کے لیے سوگ کی مدت 3 دن ہے۔ نمبر 3، کسی کی موت پر فطری طور پر آنسو بہانے میں کوئی مبالغہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب دیدہ ہوئے تھے۔ البتہ اسلام میں چلا چلا کر رونے، کپڑے پھاڑنے اور جسم کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والے عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے بری ہوں جو سوگ اور ماتم میں سر کے بال مڑوائے، چلا چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جو جاہلیت کسی کام کرے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو روز قیامت تارکول کے لباس میں اور خارش کی ذرہ میں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 8، آج کل ہم دیکھتے ہیں غم اور سوگ کے بعض ناجائز صورتوں کو اخبارات اور ٹیلی ویژن پر نمایاں کر کے
پیش کیا جا رہا ہے۔ 10 محرم الحرام، چند خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا نصف عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جہالت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ میرے بھائی، یہ کچھ فضیلتیں اور کچھ بدعت سے آپ لوگوں کو بچنے کی ہم نے باتیں بتائی ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی، کیا تم نے ظہر کی نماز پڑھی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی، کیا تم نے مغرب کی نماز پڑھی، کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھی، تو میرے بھائی اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی، ظہر میں ٹائم نہیں ملا، عصر میں گھوم رہا تھا، مغرب میں کہیں گیا ہوا تھا دوستوں کے پاس، عشاء میں کھانا کھا کے سو گیا تھا۔ بس یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ صرف ماتم نکال لیا، تعزیہ بنا لیے، نعرے لگا لیا حسین یا حسین، بس میرے بھائی یہ نعتیں تو خوب چلتی ہیں قوالی، نبی کا پیارا نواسا سجدے میں مارا گیا۔ سجدے میں مطلب کیا؟ نماز پڑھتے ہوئے۔ تو میرے بھائی نماز کے لیے انہیں سب کچھ کرا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، سب کچھ لڑائی جھگڑے بند کر دیے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس جو کام نہیں کرنا چاہیے اسی پہ جوڑ دیے ہوئے ہیں، لیکن جو کام کرنا چاہیے ان کاموں سے ہم لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس کام سے۔ تو میرے بھائی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جو ہمیں بتایا جائے اسی پہ عمل کیا جائے، باقی اپنا دماغ زیادہ نہ چلائیں کہ میرے باپ دادا یہ کام کر کے آئے تھے تو ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں محرم کا مہینہ منحوس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا، کوئی دن منحوس نہیں بنایا ہے، نہ کوئی وقت نہ کوئی زمانہ کوئی منحوس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ زمانے کو مہینوں کو منحوس نہ کہا جائے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔